عقیدے کا مطلب ہوتا ہے اسلام کی وہ پکی بات مسلمان ہونے کے لیے جس کا ماننا ضروری ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو میں اس پر یہ گزارش کروں گا، 2-3 عقیدے بیان کروں گا۔ ہمارا مسلمانوں کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رب موجود ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ موجود ہے۔ آج اس پر بڑی عجیب و غریب بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو دکھاؤ کہاں ہے۔ بھئی بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کو جو دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی مگر ہم ان کو مان رہے ہیں۔ دیکھیے ہم سب کے جسم میں روح موجود ہے، نظر نہیں آ رہی مگر ہم اس کو مان رہے ہیں۔ اسی طرح عقل ہر انسان میں موجود ہے مگر نظر نہیں آ رہی، ہم اس کو مان رہے ہیں۔ اسی طرح ہوا دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، نظر نہیں آ رہی مگر ہم اس کو مان رہے ہیں۔ کیوں مان رہے ہیں؟ علامات کی وجہ سے۔ جس طرح علامات کی وجہ سے عقل تسلیم کی جا رہی ہے، علامات کی وجہ سے روح مانی جا رہی ہے کہ انسان کو کھانا ہضم ہو رہا ہے، نبض چل رہی ہے، اس کا مطلب روح موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ کائنات کا جو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے بھی کوئی چلانے والا موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہمارے بزرگ ہیں، ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص جن کو دہریہ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک مرتبہ بحث ہو گئی اور آپ جان بوجھ کے دیر سے تشریف لائے۔ تو اس نے کہا جی آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ اتنی تاخیر سے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مسئلہ یہ بنا کہ جب میں دریا پر پہنچا تو کشتی موجود نہیں تھی، تو میں پریشان ہوا۔ میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، اس نے خود بخود کٹنا شروع کر دیا، پھٹے بننا شروع ہو گئے اور پھر اس میں میخیں لگنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے کشتی بن گئی اور میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی جیسے مجھے بٹھانا چاہتی ہو۔ میں اس کشتی میں بیٹھا اور یہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اتنے بڑے امام ہو کر اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ درخت خود بخود کیسے کٹ سکتا ہے، پھٹے خود بخود کیسے بن سکتے ہیں، کشتی خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہ اتنی سی کشتی خود بخود نہیں چل سکتی تو یہ بتلاؤ کہ اس کائنات کا اتنا بڑا نظام، اتنے بڑے دریا، اتنا بڑا سمندر، اتنے بڑے دریا، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، یہ روزانہ کیسے نکل رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو خالق مالک رازق ہے وہ موجود ہے، علامات سے بھی پہچانا جا رہا ہے، اور علامات کے علاوہ ایسے لوگوں نے اس ذات کی خبر دی ہے کہ جن کی زبانوں پر جھوٹ نہیں آ سکتا، قیامت آ سکتی ہے، اور وہ ہیں اللہ کے نبی اور رسول۔ جیسا کہ ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دیتا ہوں، اس پر بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور آپ نے فرمایا علی لوگوں کی امانتیں صبح ان کے سپرد کر دینا، پھر چلے آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے بغیر مدینے نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے۔ 13 دن کے بعد آپ قباء میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال پوچھنے کے لیے فرمایا علی میرے آنے کے بعد کیا صورتحال بنی؟ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نیند آ گئی تھی، میں سو گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیرت ہوئی، آپ نے فرمایا علی تم کیسے سو گئے؟ کیا لوگ چلے گئے تھے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صبح تک موجود رہے، ان کی تلواروں کے ٹکرانے کی آواز میں سنتا رہا، پھر علی تمہیں کیسے نیند آ گئی ایسے ماحول میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کی وجہ سے۔ کیا بات؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رخصت ہو رہے تھے آپ نے فرمایا تھا علی میں تمہارے ساتھ مدینے جاؤں گا اور تمہارے بغیر مدینے نہیں جاؤں گا، اور میں نے یہ بھی آپ سے سنا تھا کہ آپ مدینے ضرور جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے خدا بند قدوس کی کبریائی کی، یہ تو مکے کے کافر تھے نا، اگر ساری دنیا کے کافر بھی میرے گھر کے باہر جمع ہو جاتے تو میرا بال بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا میں تیرے ساتھ مدینے جاؤں، اور آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا۔ تو زبان نبوت پر کبھی جھوٹ نہیں آتا۔ تو ہمیں اللہ کی ذات کی خبر ایک تو خود حالات
اور علامات سے اللہ کا پتہ چل رہا ہے، اور دوسرا اتنے سچوں نے اس کی خبر دی ہے جن کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ایک ہی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اللہ کو اپنی ذات میں اکیلا ماننا، صفات میں اکیلا ماننا۔ ذات میں اکیلے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اور صفات کا کیا مطلب ہے؟ خالق وہ اکیلا ہے، مالک اکیلا ہے، رازق اکیلا ہے۔ ذات اور صفات میں اس کو وحدہ لا شریک مان۔ اور تیسرا عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہے، اللہ کے بارے میں، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ 5 لفظ میں لکھوایا کرتا ہوں، آپ یاد کر لیجئے، جو بچیاں پڑھی لکھی ہیں لکھنا چاہیں لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اللہ اپنے افعال میں اکیلا ہے، اللہ اپنے احکامات میں اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے معبود ہونے میں اکیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئی، اللہ موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور عبادت کے لائق۔ یہ باتیں ہمیں بتلاتا کون ہے؟ ہمیں باتیں بتلاتے ہیں اللہ کے رسول۔ ہمیں یہ باتیں بتلائی ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کے متعلق بھی 3 عقیدے رکھنے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ کہ اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، ہمارے جیسا انسان نہیں۔ جس طرح زمزم پانی تو ہے مگر عام پانیوں جیسا نہیں ہے، حجر اسود پتھر تو ہے عام پتھروں جیسا نہیں ہے، اس طرح اللہ کا نبی انسان تو ہے عام انسانوں جیسا نہیں، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، لیکن ہوتا انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں ایک عقیدہ یہ رکھنا کہ اللہ کے نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ سب کے سب انسان ہیں۔ اللہ نے اس لیے انسانوں میں بھیجے کہ زمین پہ بسنے والے جو انسان تھے، تو اللہ نے رہنمائی کے لیے بھی نبی انسان بھیجے تاکہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں، اور اس لیے بھی کہ نبی کیونکہ نمونہ ہوتا ہے، اور نمونہ جو ہے وہ انسان ہی انسان کے لیے بن سکتا ہے۔ تو نبی کے بارے میں بھی 6 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ اللہ کا نبی انسان ہوتا ہے، اللہ کا نبی مرد ہوتا ہے، اللہ کے نبی پر وحی آتی ہے، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کے بارے میں پہلا عقیدہ یہ ہے کہ انسان ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبوت کا آغاز کیا ہے اس طرح انتہا بھی کی۔ کوئی آدمی جو چیز بنانا شروع کرتا ہے اس کی جس طرح ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کی انتہا فرمائی۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ان میں آپ سب سے آخری ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ یہ بھئی کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے کیونکہ وہ صفات کے اعتبار سے ہم سے جدا ہوتا ہے، جس طرح ہمیں نیند آتی ہے نبی کو بھی نیند آتی ہے، مگر نیند میں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمیں پسینہ آتا ہے اس میں بو آتی ہے، اور نبی کا جو پسینہ ہوتا ہے اس میں بو نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی کا جسم جنت کی مٹی سے بنتا ہے اور جنت کی مٹی میں گلنا سڑنا نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ ہم نے یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ نبی اور عام انسانوں میں فرق ہے۔ جس طرح ہم پر موت آتی ہے نبی پر بھی آتی ہے، مگر فرق ہے، عام انسان کو غسل دیا جاتا ہے، کپڑے اتارے جاتے ہیں، نبی کو غسل دینے کے لیے کپڑے نہیں اتارے جاتے۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے جنازہ پڑھا جاتا ہے، نبی کا انتقال ہو تو دروشی پڑھا جاتا ہے۔ عام انسان کا مال وراثت بن جاتا ہے، نبی کا انتقال ہو تو مال وراثت نہیں بنتا۔
انبیاء علیہم السلام پر موت تو آتی ہے مگر ہمارے جیسی نہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا جو جسم ہے نا، انتقال کے بعد وہ اپنے روضہ اقدس میں اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح جس دن آپ کو قبر میں اتارا گیا تھا، تر و تازہ تھا۔ اب جو لوگ وہاں جاتے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں، ان کی شفاعت بھی فرماتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔